بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت رحیم، جو بہت کریم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ، اور درود پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی اور ہم سب اس میں اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کو لرن ود HR ہاشمی 61 چینل میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے بھی ہم سافٹ اسکل پہ جو ہے وہ 2 پارٹ میں ایک ویڈیو کر چکے ہیں، جو ہماری ٹائم مینجمنٹ پہ تھی، جسے آپ دوستوں نے سراہا، اس میں مشورے بھی دیے، اس پہ تنقید بھی ہوئی۔ تو ان کی سب کی روشنی میں تمام کمنٹس پڑھتے ہوئے ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا بیسک جو موضوع ہے بنیادی، وہ تو ہے موٹیویشن، لیکن آج ہم آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کریں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ مینجمنٹ کے تقریباً تمام پہلو اس میں کور کیے گئے ہیں۔ اس میں آپ ٹیم ورک بھی دیکھیں گے، اس میں آپ انویژننگ بھی دیکھیں گے، اسٹریٹجک ویژننگ جو ہے وہ دیکھیں گے، اس میں آپ ڈٹرمینیشن دیکھیں گے، اس میں آپ کنسسٹنسی دیکھیں گے، اس میں آپ کوآپریشن دیکھیں گے، پلاننگ دیکھیں گے۔ تو ایک ایسی یونیک ویڈیو آج سے 8-10 سال پہلے ٹریننگ کے دوران ہمیں دکھائی گئی تھی، جو اتفاقاً میرے علاقے بھاولپور سے تعلق ہے۔ شجاع آباد کا ایک نوجوان ہے، اس کی ہسٹری ہے، اس کی لائف سکسیس سٹوری ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس شخص نے کیسے ناممکن کو ممکن بنایا۔ اس میں ہمارے ان نوجوانوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، جو چھوٹی سی بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے سارے فیوچر کی پلاننگ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ویڈیو سے ہمارے تمام دوست جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں کوئی ایسا سبق وہ لے لے گا جو اس کے لیے بھی سکسیس سٹوری ثابت ہو سکتا ہے۔ دونوں ٹانگوں سے معذور، عزم و ہمت کا پیکر، یہ محمد جواد بھٹی ہے۔ کاروان علم فاؤنڈیشن کے تعاون سے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں زیر تعلیم جذبہ حصول علم سے لبریز یہ نوجوان اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے چہرے کی شگفتگی اور اطمینان کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ مشکلات کے کتنے پہاڑ سر کر کے یہ میڈیکل کالج تک پہنچا ہے، اور سفر زیست میں تقدیر نے کہاں سے کہاں اس کی ہمت کو آزمایا، اور کس کس مہربان نے اس کا ہاتھ تھام کر مشکلات کے بھنور سے اسے نکالا۔ یہ طالب علم مایوسی کے شکار لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ آئیے اس طالب علم کے عزم کی کہانی سنتے ہیں۔ جب میں 3 سال کا تھا تو مجھے پولیو ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب ایک غریب آدمی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مختلف جگہوں سے قرض وغیرہ لے کر مجھے مختلف اسپتالوں میں چیک کروایا کہ شاید یہ کہیں اس کا علاج ہو جائے اور یہ چلنے کے قابل ہو جائے، لیکن تمام اسپتالوں میں چیک کروانے کے بعد
انہیں پتہ چلا کہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے اور انہوں نے مجھے گھر بٹھا دیا۔ اسی کشمکش میں بہت سال گزر گئے۔ جب میں دوسرے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا۔ میرے بہت زیادہ اصرار کے بعد میرے والد نے جو ہے مجھے شاہین ماڈل اسکول میں داخل کرانے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے مجھے شاہین ماڈل اسکول میں داخل کرایا تو اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ میرے بہت زیادہ جو ہے وہ سال ضائع ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے مجھے داخل کروایا تو پھر میرا اسکول آنے جانے کا بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ جو اسکول میں پڑھتا تھا شاہین ماڈل اسکول میں، وہاں کچھ بچے میرا بہت زیادہ ساتھ دیتے تھے، لیکن کچھ بچے جو ہے مجھ سے دور بھی رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہاں پر ایک ٹیچر میڈم شازیہ تھی، وہ ہمیں پڑھاتی تھیں تو وہ بہت زیادہ محنت سے پڑھاتی تھیں۔ وہاں کے جو پرنسپل سر کامران تھے وہ مجھے مفت جو کتابیں مہیا کرتے تھے۔ نرسری کلاس سے اس نے اتنی محنت لگن سے کام کیا کہ اپاہج ہونے کے باوجود بھی یہ دوسرے بچوں سے ممتاز طریقے سے آگے نکلتا رہا۔ 5ویں کلاس تک اس نے اول پوزیشن حاصل کی، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے نرسری کلاس سے یہ اس کی فیس جو تھی اسکول کی معاف کر دی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی دوسرے بچوں کی طرح مختلف گیموں میں حصہ لوں، تو میں نے جو ہے کرکٹ، گلی ڈنڈا اور گولیاں بھی کھیلنا شروع کر دی۔ اس تمام کھیلوں میں دوسرے لڑکے جو ہیں مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، وہ میرا ساتھ دیتے تھے۔ اس طرح مختلف گیموں سے مجھے یہ سبق ملا کہ میں جو ہے نارمل بچوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہوں، مجھے زندگی کا حوصلہ ملا۔ یہ دن بھر نارمل انسانوں کی طرح کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میرے ابو نے کہا کہ اس کو آپ نہ درزی کا کام سکھا دیں، لیکن اس نے فوراً انکار کر دیا۔ میں پڑھنا چاہتا تھا، مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں بھی پڑھ کر ایک اچھے مقام پر پہنچ سکوں، تو میں نے جو ہے اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ اصرار کیا، تو اس اصرار پر انہوں نے مجھے جو ہے ہائی اسکول میں داخل کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ہائی اسکول کیونکہ میرے گھر سے بہت زیادہ دور تھا تو میرا ہائی اسکول میں جانے اور آنے کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، تو میرے والد صاحب میرے بہت زیادہ اصرار پر مجھے ہائی اسکول داخلہ کرانے کے لیے لے گئے۔ جب چھوٹا تھا تو اس کو ہم آسانی سے اٹھا کے لے جاتے تھے اور اسکول میں ڈراپ کر دیتے تھے۔ اب اس کا وزن بھی کافی زیادہ تھا اور ایج بڑھنے کی وجہ سے اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اسکول میں ہم نے یہاں پر اس کا انتظام کیا کہ گھر سے بھی لائیں اور جو ہے واپس بھی اس کو گھر پہنچائیں۔ یہ بھی تمام ٹیچروں نے مل کر جو ہے ہم لوگوں نے مل کر جو ہے یہ ذمہ داری اپنائی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یہ بہت قابل ہے، معذور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت قابل ہے، تو لہٰذا اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پر خصوصی طور پر توجہ دی۔ اس کو جو ہے ہم 0 پیریڈ لگاتے تھے، چھٹی سے پہلے بھی پڑھاتے تھے اور چھٹی کے بعد بھی جو ہے ہم اس کو خصوصی طور پر ٹائم دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے تمام استادوں کی محنت ہے کہ اس نے یہاں سے 675 نمبر لے کر فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو رینگ کر چلتا ہے، یہ تو پڑھ بھی نہیں سکے گا، لیکن اس کے باوجود میں نے محنت کی اور میٹرک میں میری اسکول میں 3rd پوزیشن آئی۔ میرے والدین، میرے اساتذہ اور بہت سے عزیزوں نے مجھے مبارکباد دی اور مجھے شاباش دی کہ آپ نے معذوری کے باوجود جو ہے اچھے نمبر لیے اور میٹرک کا امتحان اچھے نمبر سے پاس کیا۔ اسکول کی انتظامیہ نے اس خوشی میں میرا نام بینر پر لکھوا کر جو ہے وہ شہر کے چوک میں آویزہ کیا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی تھی کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی اور اچھے نمبر سے امتحان پاس کر لیا، لیکن اس کے بعد میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ملتان میں کسی اچھے کالج میں داخلہ لوں اور وہاں پر اپنی تعلیم جاری رکھوں، لیکن میرے گھر والے بہت پریشان تھے کہ ملتان میں یہ کس طرح رہے گا اور گھر سے دور آنا جانا بہت زیادہ مشکل تھا، تو انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ یہیں پر پڑھو، لیکن میرے کچھ دوستوں نے میرے والدین کو کہا کہ ہم اس کو ساتھ لے جاتے ہیں اور ہم اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ محمد جواد بھٹی ضروری سامان اور والدین کی دعائیں لے کر دوستوں کے ہمراہ علم و عرفان کی دھرتی ملتان آ گیا۔ یہاں اس نے تاریخی درسگاہ گورنمنٹ ایمرسن کالج بوسن روڈ میں داخلہ لیا۔ اب ایک طرف اس کی معذوری تھی اور دوسری طرف علم حاصل کرنے کا جنون۔ میں نے بچپن میں ہی حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر سن رکھا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا اور اپنے ہر کام جو ہے ہاسٹل میں رہتے ہوئے خود کرنا شروع کر دیے۔ میں اپنے کپڑے بھی خود استری کر لیتا تھا اور خود میں نے سیڑھیاں چڑھنا اور اترنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میرے اساتذہ نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا۔ وہ دن ہمیں یاد آتے ہیں کہ جب اسی گورنمنٹ ایمرسن کالج میں یہ نوجوان رینگتا ہوا یا کوئی اسے اٹھا کر کلاس روم میں چھوڑ کر آتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو ہم چمک دیکھتے تھے اور اس کی آنکھوں میں آگے بڑھنے کی جو لگن تھی، جو جذبہ تھا، ہمیں یقین تھا کہ یہ نوجوان اپنی جسمانی معذوری کے باوجود
अपनी मंजिल को ज़रूर पहुँचेगा। हॉस्टल में वैसे मैं पढ़ा करता था, लेकिन मेरे दूसरे दोस्त प्रोफेसर अकेडमी में पढ़ने जाते थे, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं भी उस अकेडमी में जाऊं ताकि ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर एक बड़ा इंसान बन सकूं। एक दिन मैंने हिम्मत की और मैं भी अपने दोस्तों के साथ प्रोफेसर अकेडमी चला गया। जब हमने इसका रिकॉर्ड देखा और इसमें पढ़ने का शौक़ और जज्बा देखा और ये देखा कि ये माजूर होने के बावजूद पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो हम सब दोस्तों ने मिलकर ये तय किया कि हम इसकी तमाम तालीमी सरगर्मियों में मदद करेंगे। मैं अपनी तालीम को मज़ीद जारी रखना चाहता था क्योंकि एक डॉक्टर बनना मेरी ज़िंदगी का मकसद था। मेरा मकसद ये था कि एक डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की खिदमत की जाए। मैंने MBBS में दाखिले के लिए अपने भाई से बात की। मैंने उसे कहा कि हमारे अबू जो है वो मज़दूर हैं, इतने ज़्यादा पैसे हमारे पास है नहीं, एक ज़मीन का टुकड़ा है, थोड़े से जेवर है, उन्हें बेचेंगे तो फिर भी आपकी तालीम का बंदोबस्त हो सकेगा। मैंने अपने भाई से कहा कि अल्लाह मालिक, अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा। तो वो भाई मेरे मान गए और मैंने जो है मुल्तान की एक अकेडमी में इंट्री टेस्ट की तैयारी की। मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत की और मैंने इंट्री टेस्ट में 870 नंबर हासिल किए। जवाद को MBBS में एडमिशन के लिए कॉल लेटर शुरू हुआ था। सारे घर वाले खुश थे, सारे बहन भाई सारे दुआएं मांग रहे थे, रिश्तेदार अजीज़, कि इंशाल्लाह अब इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैंने अपने भाई को साथ लिया और हम जो है मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना हो गए। फिर थोड़ा सा परेशान भी था कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैं सारा रास्ता जो है दुरूद शरीफ पढ़ता है और तस्बीह पढ़ता है। जवाद अपने भाई के साथ पहली बार दादा की नगरी लाहौर में आया तो इसकी अजीब कैफियत थी। इसके भाई ने इसे अपने कंधों पर उठा रखा था। जब वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे तो इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं रेंगता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ जहां मेडिकल बोर्ड के अरकान बैठे हुए थे। उन मेडिकल बोर्ड के अरकान में 4 डॉक्टर और 1 डिग्री डॉक्टर थे। वो सब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने देखा कि मैं रेंगता हुआ दाखिल हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप खड़े नहीं हो सकते। मैंने कहा मैं तो खड़ा नहीं हो सकता, मैं तो इस तरह रेंग के ही चलता हूँ। अब बोर्ड के लिए फ़ैसला करना मुश्किल ना था कि ये नौजवान अपने हाथों से चल रहा है और खड़ा नहीं हो सकता, लिहाजा ये उस कैटेगरी में है जिस कैटेगरी के तलबा को इस्तेहकाक नहीं होता कि वो इन सीटों के ऊपर दाखिल हो। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि आप खड़े नहीं हो सकते, आप किस तरह पेशेंट को चेक करेंगे। तो उस वक्त मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की, हर क्लास में अव्वल आया और इतनी मेहनत के बावजूद अब मुझे MBBS में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। जवाद ने थोड़ी सी जरा की कि मैं डॉक्टर ज़रूर बनना चाहता हूँ। चूँकि मैं और मेरे एक साथी उस बोर्ड में सिर्फ फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ के एक्सपर्ट के तौर पे थे, तो मैंने इसे सजेस्ट किया कि आप अगर तशरीफ़ ले आएँ मेरे पास तो आपको मुकम्मल एग्ज़ामिन करके मैं ये बता सकता हूँ कि क्या आप कोई ऑपरेशन वगैरह करा लेने के बाद क्या खड़े हो सकेंगे और चल सकेंगे। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो आप अगले साल दाखिले के लिए मौजूद कैंडिडेट बन सकते हैं। जवाद कमरे से जब बाहर आया तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। उसको देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। बस कि ऐसी कैफियत थी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं नेक्स्ट डे उनके पास में अस्पताल में OPD में गया तो उन्होंने अपने तमाम दूसरे डॉक्टर साहिबान के साथ मेरा मुआयना किया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप 5-6 ऑपरेशन करवा लें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खड़े हो सकेंगे। तो मैंने कहा कि मैं तो शुजाबाद का रहने वाला हूँ और लाहौर बहुत ज़्यादा दूर है, मैं इतने एक्सपेंसेस जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ से जवाद जब ये ऑपरेशन कराने के लिए, फिर इनके लिए मसला था कि ये लाहौर नहीं रह सकते थे। इनको हमने ज़रूर मतलब ये ऑफ़र दी थी कि अगर आप लाहौर में रहना चाहें तो हम आपके लिए खाना पीना रिहाइश बाकी चीज़ों का भी बंदोबस्त करेंगे। मकसद ये था कि ये नौजवान जिसका शौक़ इतना ज़्यादा है अगर इसकी तामील हो सके। लेकिन फिर चूँकि जवाद शुजाबाद जो कि मुल्तान के नज़दीक है वहाँ के रहने वाले थे, ये फिर वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। तो इनको यहीं पे हमने वैसे बता भी दिया था कि वहाँ पे प्रोफेसर कामरान सालिक साहब बहुत अच्छे नेक इंसान हैं और बहुत आला ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और वो ये सारे आपके ऑपरेशन जो हैं ये बड़ी मेहनत से करेंगे। मायूसी के इन लम्हात में प्रोफेसर अवैस साहब ने मेरे हाथों पर चिराग उम्मीद रख दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है खड़े हो सकते हैं। तो मैंने अपने भाई को साथ लिया और हम जो है अपने घर की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पर घर वाले सब उम्मीद से थे कि जवाद को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया होगा, लेकिन जब हम घर पहुँचे
اور ہم نے بتایا کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو وہ سب بہت زیادہ مایوس ہو گئے. تو میرے جو ہے والد صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے ہر حالت پر آپ کا آپریشنز کروائیں گے اور میں آپ کو اب کھڑا کر کے ہی دم لوں گا. تو میرے والد صاحب کی جو زمین تھی انہوں نے وہ زمین بیچ دی اور ہم جو ہے پروفیسر کامران سالک صاحب کو پرائیویٹ کلینک پر چیک کرانے کے لیے ملتان پہنچ گئے. ان کا جذبہ دیکھتے ہوئے اور ان کی حالات جو میں دیکھ پایا کہ وہ بہت زیادہ ویل ٹو ڈو نہیں لگتے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کا یہ آپریشن نشتر ہسپتال میں کروں گا اور وہاں پہ آپ کو ہمارے پاس داخل رہنا پڑے گا تقریباً 5-6 مہینے، اور اس دوران مختلف آپریشنز ہوں گے، 5 سے 6 آپریشنز آپ کے میں کروں گا. انہوں نے حامی بھر لی، میں نے اس کو داخل کر لیا. پروفیسر کامران سالک صاحب نے نشتر ہسپتال میں مجھے ایک مخصوص بیڈ پر شفٹ کر دیا اور وہاں پر تقریباً میں نے 6 مہینے کا ایک بہت کٹھن جو ہے دور وہاں پہ گزارا. پروفیسر کامران سالک صاحب نے میرے 6 آپریشن کیے لگاتار 6 مہینے میں. اس دوران جو ہے میں بہت زیادہ پریشان تھا اور جب رات کو جب سارے مریض سو جاتے تھے تو میں ٹارچ کی روشنی میں جو ہے اپنی بکس پڑھا کرتا تھا. مجھے پتہ تھا کہ اگر میں پڑھوں گا، محنت کروں گا تو انشاءاللہ میں ایک دن ایک اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا. بیڈ دے کے میں نے اس کے آپریشن شروع کر دیے. ایک آپریشن ہوا، مہینے کے بعد دوسرا آپریشن ہوا. اس دوران میں نے دیکھا کہ جب بھی میں اس کے پاس آتا تھا یہ بچہ انتہائی اچھے اور خوش دلی سے ملتا تھا. کبھی اس نے کمپلین نہیں کی تھی جیسے عام مریض کرتے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں جگہ درد ہے، ہمیں فلاں مصیبت ہے، ہمیں فلاں دوائی نہیں ملی. یعنی خندہ پیشانی سے تمام تکالیف کو یہ برداشت کرتا چلا گیا. اس تکلیف دار عرصہ میں میرے بھائی اور میرے ابو نے میرا ساتھ دیا اور وہ میرا ہر لحاظ سے خیال رکھتے تھے. جب میرا آخری آپریشن ہوا تو میری دونوں ٹانگوں پر پلستر چڑھے ہوئے تھے. میرے دوسرے دوست جو ہے وہاں ملتان میں ایک پرائیویٹ اکیڈمی میں اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے. میں نے ان سے ریکویسٹ کہ میں بھی آپ کے ساتھ اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، تو وہ رضامند ہو گئے اور وہ مجھے اپنے ساتھ جو ہے ہاسٹل میں لے گئے. میرے دوست جو ہے وہ شام کو جس اکیڈمی میں جاتے تھے وہاں مجھے سائیکل پر اٹھا کر لے کر جاتے تھے اور پھر واپسی بھی اسی طرح واپسی لے کے آتے تھے. میری دونوں ٹانگوں پر اس وقت پلستر چڑھے ہوئے تھے، لیکن میں نے ان حالات میں بھی ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کی طرح اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کی اور 1 مہینے کے بعد میں نے اسی حالت میں جب میری دونوں ٹانگوں پر پلستر چڑھے ہوئے تھے میں نے اینٹی ٹیسٹ کا امتحان دیا. میں اینٹی ٹیسٹ دے کر گھر پہنچا تو گھر والے بہت زیادہ خوش تھے کہ اب جو ہے کچھ دنوں کے بعد پلاسٹر کھل جائیں گے تو میں اپنے پاؤں پر چلنے لگوں گا. لیکن کچھ ہی 4 دنوں کے بعد صبح میری امی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہ جو ہے کچھ ہی دیر میں اللہ کو پیاری ہو گئی. اسی وقت میرے گھر میں بہت زیادہ مایوسی چھا گئی. ہم سب لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی. ہم سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. میری امی جو مجھے اپنے پاؤں پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ابھی میری ٹانگوں پر پلستر چڑھے ہوئے تھے، ابھی تو پلستر بھی نہیں کھلے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. وہ ہمیشہ میرے لیے دعا کیا کرتی تھی. اب میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ اب کون میرے لیے دعائیں کرے گا. میری امی جو ہے ہمیشہ میرے لیے 2 دعائیں کیا کرتی تھیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر، اور دوسری یہ کہ اس کا MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے. جب میں دوبارہ میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہوا تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو 1 سال پہلے رینگ کلچر کرایا تھا. لیکن اس بار بھی انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ اگر آپ ایک بیساکھی سے چل کر آتے تو پھر ہم آپ کو ایڈمیشن دیتے، کیونکہ اگر آپ 2 بیساکھی سے چلیں گے تو پھر آپ مریض کو کس طرح چیک کریں گے. اس بار میں جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنے آپریشن کروائے، اتنے مسائب برداشت کی، لیکن اس کے باوجود دوبارہ مجھے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ مجھے 1 مہینے کی مہلت دیں تو میں 1 مہینے ورزش کرنے کے بعد آپ کو 1 بیساکھی سے چل کے دکھا سکتا ہوں. وہ اس بات پر رضامند ہو گئے اور انہوں نے مجھے 1 ماہ کا ٹائم دے دیا. میں نے 1 ماہ دن رات جو ہے وہ ایکسرسائز کی، گھر جا کر ورزش کی، اور 1 مہینے کے بعد جب میں دوبارہ ان کے سامنے پیش ہوا کے بعد اسی بورڈ میں آئے 1 بیساکھی کے سہارے سے چل رہے تھے. چونکہ ان کی کیٹیگری جو ہے یہ تبدیل ہو چکی تھی، اب یہ درمیان والی B کیٹیگری میں تھے، یہ داخلہ کے مستحق تھے. میرٹ کے اعتبار سے ان کے نمبر پہلے ہی موجود تھے تو ان کو داخلہ مل گیا. میرے والد صاحب نے اپنی تمام جمع پونجی اور کچھ رقم قرض لے کر مجھے لاہور روانہ کر دیا. میں یہاں لاہور آ گیا اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اپنا داخلہ کروا لیا. میں خوش تھا کہ اب میری منزل قریب ہے اور میرا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا ہے.
لیکن 1.5 ماہ بعد میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو میں بہت زیادہ پریشان تھا، اور میرے والد صاحب کیونکہ غریب آدمی تھے، وہ میرے ہزاروں روپے اخراجات ہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اس دن میں بہت زیادہ پریشان تھا اور میں کالج بھی نہیں گیا اور کمرے میں بیٹھ کر روتا رہا۔ میرا ایک دوست میرے کمرے میں آیا اور اس نے وجہ پوچھی تو میں نے اسے پورا ماجرا سنایا۔ اس نے مجھے کاروان علم فاؤنڈیشن کا پتہ بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس تو 10 روپے بچے ہیں۔ اس نے مجھے 100 روپیہ دیا اور میں جو ہے وہاں سے رکشے پر کاروان علم فاؤنڈیشن کے دفتر پہنچا۔ جواد اپنی بیساکھیوں پر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے مجھے اپنی جد و جہد کی ساری داستان تفصیل سے سنائی اور مدد کا طالبگار ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کے ادارے نے میری مدد نہ کی تو میری یہ ساری محنت رائے گاہ جائے گی۔ میں نے اس کی یہ جد و جہد کی داستان سن کر اسے یقین دلایا کہ ہمارا ادارہ آپ کی پوری مدد کرے گا۔ کاروان علم فاؤنڈیشن کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ کی تعلیمی اور دیگر ضروریات یہ ادارہ پورا کرے گا۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ یہ ایک اقبالین ہے اور یہ علامہ اقبال کی جو سوچ ہے اس کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے۔ اس قسم کے جو بچے ہیں یہ ایک مثال ہوتے ہیں باقی بچوں کے لیے، اور اس نے ایک صحیح معنوں میں ایک ایسی ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اور خود ایک ایسی مثال بن گیا ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں۔ تو اس کی تمام تکالیف جو اس نے برداشت کی، وہ تمام کاوشیں جو میں نے اس کے لیے کی فروٹفل نہ ہوتی اور میڈیکل کالج میں وہ داخلہ لے کے آگے نہ بڑھ سکتا اگر کاروان علم فاؤنڈیشن اس کی مالی امداد نہ کرتی۔ انہوں نے اس کی فیس اور اس کی کتابوں کے پیسے اس کو دیے تاکہ وہ پڑھ سکے، اور معاشرے میں ہمیں ایسے ہی اداروں کی ضرورت ہے جو غریب اور باصلاحیت بچوں کے ہاتھ تھام کر ان کو ان کی زندگی میں کارآمد شخص بنا سکے۔ اور جو اس کو کاروان علم پاکستان جو ہیلپ کر رہا ہے یہ بھی بہت زیادہ قابل ستائش ہے۔